السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی ایپیسوڈ نمبر 47 کا کمپلیٹ ریویو۔ تو آخر کار ستارہ اور سالار کی شادی ہو ہی گئی اور ستارہ اس نمی کا بھی دماغ ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ ستارہ کی خوشی اور خوش قسمتی دیکھ کر تو تمام خاندان والوں کا جل بھن کے برا حال ہو چکا ہے، اور سلمان جب ستارہ کو اکیلے دیکھتا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا کے شیطانی لگا ہی دیتا ہے کہ اس نے ستارہ سے شادی سے انکار کیا نہیں تھا بلکہ کروایا گیا تھا، اور کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی سالار تھا جس نے سلمان کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ وہ ستارہ سے شادی سے صاف انکار کر دے۔ اپنی لالچ کا نہیں بتاتا کہ میں نے گاڑی، پیسے اور بینک بیلنس دیکھ کر سالار کی ڈیل کو ڈن کر دیا تھا۔ البتہ سالار کی طرف سے ستارہ کو اچھا خاصا بدگمان کر دیتا ہے اور ستارہ سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اس نے مجھے، لیکن ستارہ سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے فخر سے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا نا تو سالار مجھے ضرور بتاتا۔ تو تبھی سلمان شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے ستارہ کو سالار کی طرف سے مزید بدگمان کرتا ہے اور کہتا ہے، ستارہ تم اسے جانتی ہی کتنا ہو، میرا تو وہ بچپن کا دوست ہے اور میں تو اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اسے نہ تو کبھی کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اسے ضد ضرور ہوتی ہے اور اپنی ضد ہمیشہ پوری کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور ستارہ نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر بدگمان ہو ہی جاتی ہے کیونکہ وہ خود اپنے کانوں سے تایا اور سالار کی باتیں سن لیتی ہے۔ جب تایا سالار سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس شادی میں شریک نہیں ہوئے جس کی وجہ سے پورے خاندان کے سامنے ہمیں کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو سالار بھی تایا سے کہہ دیتا ہے کہ اس وقت آپ کو شرمندگی نہیں ہوئی جب آپ کی سگی بہن کا بیٹا پیسے لے کر ستارہ سے شادی سے انکار کر رہا تھا۔ تو تایا سالار سے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے دھمکایا تھا نا؟ سالار کہتا ہے دھمکایا نہیں تھا، محض اس سے ڈیل کی تھی اور پیسے کی خاطر اس نے ستارہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ تو تایا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، جس پر سالار کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ نمی کو سمجھاتے کہ جب اس کا بھائی اتنی بڑی رقم لے چکا ہے تو پھر بھلا نمی کو یہ ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پیچھے کھڑی ستارہ ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے سلمان ٹھیک کہہ رہا تھا، سالار نے محض سلمان کا منہ بند کرنے کے لیے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے سلمان کو پیسے دیے تھے، اسے راستے سے محض مجھے پانے کے لیے ہٹایا تھا۔ ستارہ کے دل کو ٹھیس تو بہت پہنچتی ہے اور اسی بے دلی کے ساتھ وہ سالار کے ساتھ آخر کار رخصت ہو ہی جاتی ہے۔ سالار کی نانی اسے کہتی ہیں کہ بے شک تمہارے پیرنٹس تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوئے، بہرحال اگر تم اپنی نئی زندگی کا آغاز ان سے دعائیں لے کر کرو گے تو یہ اچھا شگن ہوگا۔ اسی لیے ستارہ اور سالار کو لے کر سب سے پہلے اس کے گھر پہنچ جاتی ہیں، جہاں پر سالار کے فادر اپنی NGO کے سلسلے میں پریس کانفرنس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب سالار جب اپنی سجی سنوری گاڑی کے ساتھ اس گھر میں انٹر ہوتا ہے تو تمام پریس کانفرنس والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور سبھی طاہر سکندر سے پوچھنے لگتے ہیں کہ طاہر سکندر صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی، اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کی؟ اب طاہر سکندر پریس والوں کو کیا جواب دیتے، بکھلائے سے نہیں کہتے ہیں اور اندر کی طرف چل دیتے ہیں کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سالار اپنی بیوی کو لے کر گاڑی سجا کر یہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن پریس والے کہاں بخشتے ہیں، وہ تو سالار اور ستارہ کی بہت ساری پکچرز بنا لیتے ہیں اور یقیناً اب یہ خبر آگ کی طرح پھیلنے والی ہے۔ اب سالار ستارہ کو گاڑی سے اتارتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور گھر کی اندر چل دیتا ہے، جبکہ نانی ان دونوں کے آگے آگے ہوتی ہیں تاکہ اندر جا کے تمام معاملات کو سنبھال سکیں۔ لیکن اندر سالار کے ماں باپ اور صبا کا تو برا حال ہوتا ہے کہ سالار نے یہ کیا کر لیا، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سالار جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی دکھائے گا۔
سالار کی ماں تو ستارہ کو ملنے سے ایکسیپٹ کرنے سے ہی صاف انکار کر دیتی ہے، لیکن نانی سالار سے کہتی ہیں کہ تم ستارہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، میں ذرا ان سے بات کر لوں۔ اب ستارہ جب سالار کے کمرے میں جاتی ہے تو کھڑکی میں سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے جگمگاتے ہوئے ستارے، اور سوچتی ہے کہ ایک وہ ستارے ہیں اور ایک میں جس کا دل بجھ چکا ہے، سالار کی طرف سے اس قدر بدگمان ہو چکی ہے کہ اسے اپنی شادی کی کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ بس یہی سوچتی رہ جاتی ہے کہ سالار نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، اور میں کتنی بے وقوف ہوں کہ سالار کی ضد کو محبت سمجھ بیٹھی۔ اب سالار جب کمرے میں آتا ہے تو روٹھی ہوئی ستارہ کو دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے کیا ہوا۔ تو سالار ستارہ سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ستارہ تم اس شادی سے خوش ہو نا، جبکہ ستارہ کہتی ہے کہ کیا میرا خوش ہونا بھی ڈیل میں شامل تھا؟ ستارہ کی بات سن کے سالار تو شدید حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی ڈیل کی بات کر رہی ہے۔ ستارہ تو سالار سے گلہ کرتے کرتے رونے لگتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سالار بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور سالار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اسی لیے بہت محبت سے ستارہ کا ہاتھ تھام کے اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ستارہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن ستارہ تو سالار کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر محبت کرتے نا تو محبت سے ہی لے کر آتے۔ سالار شدت جذبات میں آ کر ستارہ سے کہتا ہے کہ میری جان محبت سے ہی تو لے کر آیا ہوں، لیکن ستارہ نم آنکھوں کے ساتھ سالار کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہتی ہے کہ محبت سے نہیں، آپ مجھے خرید کر لائے ہیں۔ لیکن ستارہ کی یہ بات سن کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ناشکری ہے۔ گھر میں جو بھی معاملات چل رہے تھے کیا ستارہ ان سے واقف نہیں؟ سالار ستارہ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال کر اپنے گھر میں لے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ستارہ سالار کی طرف سے بدگمان ہے، اور وہ بھی اس سلمان کے بھڑکانے پر۔ اور ستارہ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ سالار اگر ستارہ کو ضد کی بنا پر ہی لے کر آنا چاہتا تو کیا گارڈز کے تھرو ستارہ کو اٹھوا نہیں سکتا تھا؟ چلو ستارہ کو نہ صحیح، سلمان کو تو اٹھوا سکتا تھا نا، لیکن اس نے ستارہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی الٹا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ جہاں تک ہو سکا ستارہ کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے سلمان کو بھی پیسے دے کر اس کا منہ بند کروایا۔ دوسری طرف نانی جب سالار کے پیرنٹس کا برتاؤ دیکھتی ہیں تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے، اسی لیے کہہ ہی دیتی ہیں کہ اکلوتی بہو گھر آئی ہے، لیکن تم لوگوں کے ماتم ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے۔ سالار کی ماں کہتی ہے کہ نہ تو میں نے اسے اپنی بہو ایکسیپٹ کیا ہے اور نہ ہی اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت دوں گی۔ سالار کی عقل تو گھاس کھانے چلی گئی تھی جو اس بھیک منگے خاندان سے لڑکی اٹھا لایا ہے، لیکن نانی کی برداشت یہاں جواب دے جاتی ہے، اسی لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو سنا جاتی ہیں کہ جسے تم بھیک منگا کہہ رہی ہو نا، یاد رکھو کہ سالار نے اسے عقل، شکل یا اس کا سوشل سٹیٹس دیکھ کر اسے نہیں اپنایا، بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ اسے دیکھ کر سالار کو سکون ملتا ہے۔ بہرحال ماں باپ تو ہمیشہ سے ہی اس شادی کے خلاف تھے، لیکن ستارہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، جبکہ اسے سلمان کی نیچر کا بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی سالار کی محبت کو، خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھ کر ستارہ نے سالار کی محبت کی توہین کی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ستارہ کو سلمان کی باتوں میں آ کر سالار کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔